بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1841 میں امام حسن علی شاہ ایران سے افغانستان اور پھر کلت پہنچے۔ یہاں پہاڑوں پہ برف لپٹی ہوئی تھی۔ موسم سرما میں امام اور ان کے 3000 سپاہیوں کو ایک محفوظ جگہ پر اپنے خیمے لگانے تھے۔ دوپہر کا کھانا تیار کیا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے باورچی آگ جلانے میں ناکام رہے۔ صرف لکڑی کا ایک ٹکڑا مشکل سے بھڑک سکتا تھا۔ یہ معاملہ امام علیہ السلام کو بتایا گیا۔ امام علیہ السلام نے ایک تیر کے ساتھ لکڑی ہوا میں پھینکی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس لکڑی کو ڈھونڈو، جہاں تم اس لکڑی کو پاؤ گے وہاں تمہیں آگ مل جائے گی۔ نوکر ڈھونڈنے نکلے، اس لکڑی کو ایک گہرے گڑھے میں پایا جس میں تیر گرا تھا۔ یہاں انہوں نے نیلے رنگ کی آگ دیکھی جس سے کھانا تیار کیا۔ یہ جگہ کلت میں سوئی کے نام سے جانی جاتی ہے، جہاں 1953 میں پاکستان نے قدرتی گیس کے بڑے ذخائر کو دریافت کیا۔ قصہ 2۔ 1843 میں امام حسن علی شاہ نے جھرک سندھ میں اپنی رہائش گاہ تعمیر کروائی، جسے محلات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان دنوں ہندوستان کے مختلف حصوں سے بہت سے اسماعیلی دیدار کے لیے جھرک میں آیا کرتے تھے۔ گجرات سے کچھ اسماعیلی بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے 2 بند ڈبے امام علیہ السلام کو نذرانے کے طور پر پیش کیے اور کہا، مولا، میں آپ کے لیے خصوصی تحفہ لایا ہوں۔ اس میں میری بھینس کی دودھ سے بنا خالص گھی شامل ہے۔ امام علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا، تم مٹی کا تیل لائے ہو، گھی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے چراغوں کو روشن کرنے کے لیے مفید ہوگا۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور جب ڈبے کھولے تو اس میں مٹی کا تیل ہی ملا۔ پھر ایک اور شخص نے امام علیہ السلام کو ایک ڈبہ نذرانے کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ مولا، میں آپ کے لیے تیل لایا ہوں۔ امام مسکرانے لگے اور فرمایا، تم پشاوری شہد لائے ہو، تیل نہیں۔ اس ڈبے کو بھی کھولا گیا جس میں پشاوری شہد ہی ملا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، مجھے تمہاری بیوی کا انتخاب منظور ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ جس انسان کے ڈبے میں گھی کے بجائے کیروسین آئل ملا، اس سے امام نے فرمایا، آپ کے ڈبے تبدیل ہو گئے ہیں، جو آپ ابھی وصول کریں گے۔ اسی دوران ایک اونٹ والا 2 ڈبوں کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، اندر سامان اتارتے ہوئے آپ کے ڈبے غلط طریقے سے کسی دوسرے شخص کو دے دیے گئے، جو واپس آ گئے ہیں۔ میں یہ ڈبے ساتھ لایا ہوں، براہ کرم یہ لے لیں اور میرے ڈبے مجھے واپس کر دیں۔ اور جب ان ڈبوں کو کھولا گیا، اس میں خالص گھی موجود تھا۔ بعد میں دوسرے شخص کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ گجرات میں اس کی اہلیہ نے تیل کے بجائے پشاوری شہد ڈبے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ امام کے لیے پشاوری شہد زیادہ مناسب تحفہ ہوگا۔ قصہ 100۔ اخوند کا خاندان جھرک سے تعلق رکھتا تھا، جو کچھ سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ یہ گنانوں کی پرانی کاپیاں نقل کرتے اور اس کو تقسیم کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ جانا جانے والا شخص اخوند غلام تھا۔ ایک دفعہ سندھ کے اسماعیلی دیدار لینے کے لیے بمبئی میں امام حسن علی شاہ کے پاس گئے۔ امام نے ان سے فرمایا کہ جب وہ واپس جائیں تو اخوند کو بتائیں کہ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا ہے، تم میری محبت میں روتے ہو، جو کہ بیکار ہے، کیونکہ میں تم سے خوش ہوں۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بے شک جہنم کی آگ تمہارے لیے حرام ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ جب اسماعیلی جھرک میں آئے اور امام کا پیغام پہنچایا تو اخوند یہ سن کے اور رونے لگا۔ اسے دیکھ کر اسماعیلی بھی رو پڑے اور کہا، تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ امام تم سے راضی ہے۔ اس نے کہا، امام بادشاہ ہیں، آج وہ میرے ساتھ خوش ہے، کل کا کیا بھروسہ؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری آخری سانس کیسے گزرے گی؟ دنیا میں بہت سے لوگ ایمانی ہیں،
لیکن آخری وقت میں اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا امام کی رحمت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اور اخوند کا یہ شبہ آخری سانس تک قائم رہا اور وہ روتا رہا۔